ہے دیر ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خط نویسی ہے۔ خط نویسی کیا ہے؟ خط کسے کہتے ہیں؟ خط کیسے لکھا جاتا ہے؟ خط کی اقسام کیا ہیں؟ خط کی اہمیت اور خط کی تاریخ کو ہم اس ویڈیو میں مختصراً زیر بحث لائیں گے۔ مجموعی طور پر خط تحریری پیغام کو کہتے ہیں۔ اس میں ذہن میں موجود بات کو الفاظ کی صورت ڈھال کر صفحے پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ قدیم ترین رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے خط لکھنے والا بے تکلفانہ اور شخصی سطح پر اپنے مکتوب علیہ سے، یعنی جسے خط لکھ رہا ہے، گفتگو کرتا ہے یا کلام کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خط کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک شخص سے کوئی بات کہنا چاہیں اور وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اپنی بات اور گفتگو اسے لکھ بھیجنا خط نویسی کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کی اہمیت کیا ہے۔ خط کے ذریعے احساسات، جذبات، خیالات کی ترسیل تحریری صورت میں ہوتی ہے۔ خط سے پہلے ان کاموں کے لیے قاصد کا سہارا لیا جاتا تھا، مگر قاصد جب اسے درمیان میں گفتگو کے شامل کر لیا جاتا تھا تو ایک تیسرا فرد آ جاتا تھا جو کہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنے انداز بیاں کے مطابق جو ہے پیغام کو دوسرے شخص تک پہنچایا جاتا تھا۔ لہٰذا درمیان میں رد و بدل کے چانسز جو ہیں وہ ہو جاتے تھے، آ جاتے تھے درمیان میں شامل۔ اور پھر اب قاصد نے بھی ایک سفر طے کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا، دوسری منزل تک، پھر اس نے درمیان میں بہت سے لوگوں سے ملنا بھی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے تھے یا ابھی بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ اسی نوعیت میں، اسی طرح سے، اسی صورت میں مکتوب علیہ تک یا مکتوب علیہ اس شخص تک ویسے ہی پہنچ سکتا ہے جیسے کہ کہنے والے نے کہا تھا۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کے ذریعے، خط کا تصور جب اجاگر ہوتا ہے تو خط کے ذریعے سے ذاتیات کا تصور واضح ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اسے عادی ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس کے ذریعے سے ایک خط لکھنے والا جو بات جس انداز میں، جس طرح سے، جیسے کہنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اور بات کسی بھی تبدیلی، کسی بھی رد و بدل کے بغیر دوسرے شخص تک منوعاً پہنچ جایا کرتی تھی۔ لہٰذا اب خط کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ خط کب سے لکھا جانا شروع ہوا، کیسے لکھا جانا شروع ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو نہیں پتہ چل سکا کہ پہلا خط کیوں کر اور کیسے لکھا گیا، لیکن خط نویسی کی ابتدا جو ہے آج سے تقریباً 3500 سال سے لے کر 3200 سال قبل مسیح کے دوران ہوتی ہے، اور اس کے لیے سمیری اور مصری تہذیب کے نام ہی سامنے آتے ہیں۔ سمیری تہذیب جو ہے اسے اس لیے فوقیت دی جا سکتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے انسان نے جو لکھا تھا، پہلی دفعہ تحریر جو ہے وہ سمیری تہذیب میں ہی سامنے آتی ہے، لیکن اس کے بالکل ہی پیرالل، اس کے بالکل ہی متوازی جو ہے وہ مصری تہذیب اس وقت پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ لہٰذا پہلا خط ان دونوں تہذیبوں میں سے ہی کہیں لکھا گیا اور پھر یہاں سے مشہور ہو کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ای میلز کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ بھی خط کی ہی ایڈوانس فارم ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اردو ادب میں خط نویسی جو ہے، ویسے تو خطوط پہلے بھی لکھے جا رہے تھے، لیکن مرزا غالب کے خطوط جو ہیں وہ اس لیے بھی اہم ہیں کہ ان خطوط نے اردو نثر کو جو ہے ایک نیا راستہ دیا، بلکہ اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اس کے ارتقاء میں یہ خطوط جو ہیں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا مکتوبات غالب کا نثری شاہکار قرار دیے جاتے ہیں۔ ان خطوط سے ہمیں نہ صرف غالب کی ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے بلکہ اس عہد کے حالات و واقعات، تاریخ، معاشرت جاننے میں بھی ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ لہٰذا اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خطوط کی اقسام کیا ہیں۔ خط کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی خط جو ہے وہ سراسر ذاتی نوعیت کو ہوتا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے قریب رشتہ داروں کو، جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بے تکلف ہوتے ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے اور اس میں ہماری شخصیت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ عمومی خط جو کہ عام طور پہ جنرل لیٹرز ہوتے ہیں، جس میں پوری جنرلی پبلک سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس ذیل میں ایڈیٹر کے نام خط جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ایڈیٹر کے نام خط اب ہم آگے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں رسمی خطوط۔ رسمی خطوط جو ہیں بیسیکلی یہ انویٹیشن لیٹرز ہوتے ہیں، جو آپ دعوت نامہ دیتے ہیں کسی کو مدعو کرنے کے لیے۔
کاروباری خطوط کاروباری افراد کے درمیان، کاروباری شخصیات کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے یا کوئی مزید پالیسی بنانے کے لیے یا مزید بزنس پہ کام کرنے کے لیے جو خط و کتابت ہوتی ہے اسے ہم بزنس لیٹرز کہتے ہیں. ان میں بزنس پرپوزلز وغیرہ یہ سب کچھ بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتی ہے آپ کی درخواست. درخواست خود اپنے آپ میں ایک بہت وسیع اصطلاح ہے اور ایک بہت وسیع جو ہے وہ صنف ہے، لہٰذا اور سیکنڈ ایئر میں جو ہے درخواست ہے بنی، لہٰذا ہم یہاں پر مختصراً درخواست کا ذکر کریں گے اور درخواست پر ایک الگ پوری طویل ویڈیو بنے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں سرکاری خطوط. سرکاری سطح پر سرکاری امور سر انجام دینے کے لیے جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ سب کے سب سرکاری خطوط کی ذیل میں آئیں گے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شخصی خط کیا ہوتا ہے. شخصی خط میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سراسر ذاتی اور نجی نوعیت کا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی والدہ، والد، بھائی، دوست، استاد وغیرہ کے نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم ان کے لیے القابات بھی اسی طرح کے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ والد محترم، استاد گرامی، پیارے بھائی جان، پیاری امی جان، آپا جان، اس طرح کے الفاظ جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. ایسے خطوط میں مناسب احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بے تکلفانہ انداز اور سادہ زبان استعمال کی جاتی ہے. ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کے بہت ہی مصنوعی لہجہ بنا کے مصنوعی بناوٹی الفاظ استعمال کر کے بات نہیں کرتے، بلکہ جو ہماری شخصیت ہوتی ہے، جیسا ہماری ان کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، ہم اسی انداز میں ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں. لہٰذا شخصی خط میں یہی قربت جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جو بڑے ہیں ان کے رشتے کا پاس رکھنا ہے اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے ان کی سطح پر آ کے بات کرنی ہے، لہٰذا اس میں حفظ مراتب جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے میں اس طرح کے خطوط لکھنے کے لیے آپ کو کسی تمہید کا سہارا نہیں لینا. آپ کسی وجہ سے خط نہیں لکھیں گے، آپ کا دل کرے گا آپ ان کو خط لکھیں گے. اور بلا واسطہ ہوتے ہیں، وہی کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ خط مخاطب کیا جا سکتا ہے، ان سے ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے. عمومی خط پہلے آپ کو بتایا یہ غیر شخصی خط ہوتے ہیں، اس میں شخصیت کا اظہار ضروری نہیں ہے بلکہ یہ جنرل ہوتے ہیں. یہ ایک خط آپ پوری پبلک کے نام لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عوام کے نام ایک خط لکھ رہے ہیں. اس میں یہاں پر تعریف میں بھی لکھا گیا ہے کہ ایسے خطوط بظاہر فرد واحد کے نام ہوتے ہیں، مگر ان میں کسی اجتماعی، معاشرتی، ثقافتی یا سیاسی مسائل پر جو ہے یہاں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا. آپ ایک ایڈیٹر کو مخاطب کرتے ہیں لیکن در حقیقت آپ اپنا پیغام جو ہے وہ ایڈیٹر سے کہیں آگے پوری عوام، تمام عوام تک اور اس کے بعد ہائر اتھارٹیز تک بھی جو ہے توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ سب تک پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے. ایڈیٹر کے نام خط کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ معاشرے میں منشیات کا فروغ، کسی حکومتی منصوبوں پر تنقید، شہر میں ٹریفک کا بگڑتا نظام، کشمیر کی صورتحال، کرتارپور راہداری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تعلیمی نظام کی خامیاں، یہ تمام اور ان جیسے اور بہت سے بے شمار موضوعات کے اوپر ایڈیٹر کے نام خط لکھے جا سکتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہمارے رسمی خطوط. رسمی خطوط بھی عمومی نوعیت کے ہی ہوتے ہیں، یعنی جنرل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں شخصیت کا اظہار تو کہیں ممکن ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ ایک یہ تحریر لکھ دی جاتی ہے اس میں اور وہ تحریر ہی تمام لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے. یعنی کوئی تقریب ہو رہی ہے اور ایک ہفتہ تقریب کے لیے انویٹیشن لیٹر بناتے ہیں تو وہ انویٹیشن لیٹر جو ہے اس کی ہم ایک مخصوص اس کے اندر ایک ہم تحریر لکھ دیتے ہیں اور اوپر جو ہے القابات بھی ہم ہر کسی کے لیے الگ الگ استعمال نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے ایک شادی بیاہ کے جو کارڈ ہوتے ہیں وہ دیکھے ہو تو اوپر محترمی و مکرمی لکھا جاتا ہے اور اس کے آگے اسپیس چھوڑ دی جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنے مہمان کا نام لکھتے ہیں اور نیچے ایک تحریر لکھی ہوتی ہے جو کہ تمام کارڈز کے اوپر ایک جیسی ہی لکھی ہوتی ہے. اور ایسے خطوط جو ہیں موسٹلی شادی بیاہ سے ہٹ کے جو ہیں ایسے خطوط ایک فرد کے بجائے ادارے یا انجمن کی طرف سے لکھے جا رہے ہوتے ہیں. چونکہ ان کا مضمون کا مبوش ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے مخصوص جملوں اور تراکیب سے کام لیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ شیئر کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ رسمی خط کا. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں لکھا ہے کہ ہمارے فورم میں ایک مقابلہ شروع ہونے والا ہے. اگر آپ اور آپ کی ٹیم گیسٹ کی حیثیت سے ہمارے فورم میں تشریف آوری فرمائیں تو ہمارے لیے بے حد دلی مسرت کا باعث بنے گی. اس کی مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کالج میں کوئی فنکشن کیا جا رہا ہے، کالج میں مشاعرہ کروایا جا رہا ہے، کوئی ڈیبیٹس کروائی جا رہی ہیں، کوئی مضمون نگاری کا جو ہے وہ مقابلہ کرایا جا رہا ہے اور ان مقابلوں کے لیے جو ہے ہم دیگر کالجز کو یا دیگر اسٹوڈنٹس کو جو ہے انویٹیشن لیٹرز بھیجتے ہیں تو ان میں ایک مخصوص تحریر لکھ کے اوپر کالجز کا نام لکھ کے ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے آپ کا کاروباری خط.
ایسے خطوط کا موضوع کوئی کاروباری معاملہ یا مسئلہ ہی ہوتا ہے، اور ایسے خطوط کا تعلق جو ہے وہ اداروں، کارخانوں، دکانداروں وغیرہ سے ہوتا ہے۔ کاروباری خطوط اپنی نوعیت میں خطوط کی دوسری اقسام سے خاصے مختلف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کی زبان جو ہے وہ سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، بہت مشکل ترکیب، بہت مشکل زبان جو ہے یہاں پر استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ دوسری چیز کے مفہوم کو اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہی کیوں؟ کیونکہ بزنس کمیونٹی میں جو ہے وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا بات کو بہت مختصر رکھا جاتا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں بات مکمل ہو جائے اور تمام پوائنٹس بھی ان تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے کاروباری خط کا لب و لہجہ دوستانہ، ہمدردانہ اور شائستہ ہونا چاہیے۔ برابری کی سطح پر ہے کہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے، یہاں پہ کوئی باس اور کوئی امپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دو کمپنیز، دو اداروں کے درمیان بات ہو رہی ہے، یہ دو تاجروں کے درمیان بات ہو رہی ہے، لہٰذا بے تکلفانہ انداز ہوگا، شائستہ انداز ہوگا، ٹھٹے نہیں مارنے اس میں بے تکلفانہ سمجھ کر۔ اور جو ہے دوست اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ برابری کی سطح کا لہجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خط میں بیان کردہ نکات میں ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب تو کم و بیش ہر چیز میں ہی ضروری ہے۔ آپ بیتی دیکھ لیں، آپ خط دیکھ لیں، مضمون دیکھ لیں، یا کوئی بھی تحریر آپ لکھ رہے ہو، ترتیب جو ہے وہ لازمی جزو ہے۔ کچھ مثالیں، یعنی 1 سال کے اجراء کے لیے اگر آپ 1 سال رسالے کو کے مینیجر کے نام خط لکھتے ہیں کہ آپ کو رسالہ جو ہے آپ اس کو پیمنٹ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے یہ رسالہ جو ہے مجھے جاری کر دیا جائے، تو ہر سال جو ہے آپ کو ممبرشپ مل جاتی ہے اور ہر سال آپ تک وہ رسالہ ہر مہینے پہنچ جاتا ہے۔ پبلشر کی طرف سے کالجز کے نام، کتابوں کی فہرست، پبلشرز جو ہیں ان کی جو نئی کتابیں چھپتی ہیں ان کی فہرست وہ کالجز کو یا مختلف اداروں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پورا ایک فارمل لیٹر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی لسٹ اٹیچ کر دیں گے۔ دو کمپنیوں کے درمیان تعارفی خط سے زیادہ آگے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی کاروباری معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی مل کے نئی پالیسی لانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مل کے جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے کمپنیز کے درمیان جو ہے خطوط بھی کاروباری خطوط ہی کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے اس لیے یہاں پہ کچھ کمپنیز کی تصویریں یا لوگوز شیئر کیے جا رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ہو گیا آپ کا، یوفون ہوگی، فیروز سنس، فائزہ بیوٹی کریم، اور نشاط ملز، اور پھر اردو ڈائجسٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست آ جاتی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ درخواست اپنے اندر ایک الگ صنف کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک الگ ہی اس کا مزاج ہے، لیکن جاب لیٹرز آج کل بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں، خالی اسامیاں کسی ادارے میں ہوتی ہیں تو وہاں پر جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے درخواست لکھی، تو وہ درخواستی کی نوعیت کے ایسے خطوط ہوتے ہیں، درخواست کی نوعیت والے خطوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جو ہیں درخواست کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست ہو سکتی ہے، کسی ادارے میں کوئی کام کروانے کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں، آپ کسی اسامی کے لیے درخواست دیتے ہیں، تو درخواست کی نوعیت جو ہے وہ بھی غیر شخصی اور عمومی ہوتی ہے، اور درخواست کسی فرد کے نام نہیں بلکہ عہدے کے نام لکھی جاتی ہے۔ درخواست کو ڈیٹیل سے کس طرح لکھی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، درخواست کا پورا پیٹرن جو ہے اس کے لیے ہم پوری ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری خط، وہ خط جن کا تعلق سرکار کے شعبے سے ہو سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ سرکاری خطوط کا انداز روایتی اور مقررہ اور یکساں ہوتا ہے، عبارت ان میں عام طور پہ ایک سی رہتی ہے، اس میں ناموں کا رد و بدل، تاریخوں کا رد و بدل کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایتی اور گھسا پٹا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایک کہہ لیں جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپلیٹ ہے، تو ایک ٹیمپلیٹ بنا دیا گیا ہوتا ہے اور اسی ٹیمپلیٹ کی بیس پہ آگے اس میں امینڈمنٹس یا اس میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس میں وہ تبدیلی رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک لیگل نوٹس جو ہے یہ بھی سرکاری خط کی ایک نوعیت آ جائے گی، تو اس کا بھی ٹیمپلیٹ یہاں پر شیئر کیا گیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ بالکل جذبات سے آری لہجہ، جذبات سے آری زبان جو ہے یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خط لکھتے کیسے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہم آغاز اس کی پیشانی سے کرتے ہیں۔ اب خط کی پیشانی کیا ہوتی ہے؟ پیشانی جو ہے 2 حصوں پر منقسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے پتہ، اور اس کے بعد آ جاتا ہے تاریخ۔ آپ کے سامنے سیمپل آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب سے اوپر دیکھتے ہیں کہ کراچی پاکستان اور نیچے والی لائن میں تاریخ لکھی گئی ہے، تو کراچی پاکستان پتہ اور اس کے نیچے تاریخ لکھی گئی ہے۔ آپ جب پیپر میں خط لکھ رہے ہوں گے تو کراچی پاکستان کی جگہ آپ از کمرہ امتحان اور نیچے آپ تاریخ لکھ سکتے ہیں، یا تاریخ الف ب جیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگلی لائن میں سینٹر میں پیج کے القابات و آداب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔
القاب و آداب لکھتے ہوئے ہم پھر یہیں پہ بتاؤں گی کہ پیشانی سے قدرے نیچے صفحے کے وسط میں مکتوب علیہ کے لیے مناسب القاب کا انتخاب کیا جاتا ہے. مناسب القاب وہی والی بات کہ اگر آپ بزرگوں کے لیے کو خط لکھ رہے ہیں کسی بزرگ کو تو اس کے مرتبے کے مطابق آپ لفظ القاب لقب کا انتخاب کریں گے. آپ کسی آفیسر کو لکھ رہے ہیں، آپ کسی مدیر کو لکھ رہے ہیں، اس کے مرتبے کے مطابق آپ القاب کا لقب کا انتخاب کریں گے. آپ کسی چھوٹے بچے کے لیے خط لکھ رہے ہیں تو اس بچے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے لیے لقب کا انتخاب کریں گے. تو یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں جیسے مکرمی، محترمی، محترم، جناب، پیارے، عزیز، جناب محترم، جناب عالی، اس طرح کے القاب آپ استعمال کریں گے. القاب و آداب کے بعد سلام کا یعنی آداب کا مرحلہ آتا ہے. تو آداب میں کے بجائے اگر آپ السلام علیکم لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا ہے. اگر آپ واو لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کا 1 نمبر اس غلطی کا بھی کٹ جایا کرتا ہے. اگر آداب لکھنا چاہتے ہیں تو وہ شخصی خطوط تک ہی محدود رکھیں، انہیں غیر شخصی خطوط کی جانب لے کر مت آئیے. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہاں پہ سلام لکھا گیا ہے، تو بالکل عین پیشانی کے نیچے، اور القاب اور القاب والا سیکشن جو ہے اس سے اگلی سطر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سلام لکھا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا حصہ آ جاتا ہے مضمون کا. اب سلام کرنے کے بعد ہم نے اصل متن جو بات ہم نے کرنی ہے، خط لکھنا شروع کرنا ہوتا ہے. اب مضمون لکھتے ہوئے پھر سے ایک آغاز ہوتا ہے جس میں آپ سلام کے بعد روایتی جملے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، یا امید ہے آپ کی طبیعت شاد ہوگی، یا ایڈیٹر کے نام لکھ رہے ہیں کہ جناب ایڈیٹر ایک بہت ہی اہم موضوع کی جانب میں آپ کی، یا ایک اہم مسئلے کی جانب میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں. جس طریقے سے بھی آپ نے جس نوعیت کا بھی خط لکھنا ہے. اس کے بعد اصل مضمون آ جاتا ہے، اصل مدعا آ جاتا ہے. یہ 1 یا 2 لائنیں آغاز کی لکھنے کے بعد آپ اصل مدعے کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے خط لکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں، پھر آپ اصل مدعے کی طرف آئیں گے، کہیں گے بھائی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے، اس طرح سے. اس کے بعد اختتامی کلمے آ جائیں گے. اپنی ساری بات مکمل کر لینے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ میں بہت جلد آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، اور والد ابا جان کی خدمت میں سلام، اور چھوٹی بہن کو پیار، اس طرح کے جو ہے کہ آپ کے اختتامی کلمات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا حصہ آ جاتا ہے خط کا خاتمہ. خاتمہ کیسے کرتے ہیں کہ جب آپ نے مضمون اپنا مکمل کر لیا، اس کے بعد صفحے کے قدرے بائیں جانب، بالکل انتہائی بائیں جانب بلکہ نیچے لائن میں آپ مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کے مطابق، اور مکتوب علیہ سے جو آپ کا تعلق ہے اس کے مطابق جو ہے آپ یہاں پر اپنے لیے لقب کا انتخاب کریں گے. ٹھیک ہے جی، لقب کے بجائے اس لفظ کا انتخاب کریں گے، جیسے نیاز مند، آپ کا مخلص، خیر اندیش، دعا گو، آپ کا بھائی، وغیرہ. ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے یہاں صفحے کے بالکل دیکھیں نیچے انتہائی دائیں جانب جو ہے آپ کا فرما بردار بیٹا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ چند مثالیں ہیں جن میں دوست کے نام والد کی وفات پر تعزیت کا خط ہو سکتا ہے، ایڈیٹر کے نام خط ہو سکتا ہے پاکستان کے معاشی حالات پر تشویش کا اظہار کرنے کے لیے، تاجر کتب کے نام خط ہو سکتا ہے اپنی پسند کی کتابیں منگوانے کے لیے، استاد کے نام اظہار ممنونیت کے لیے خط ہو سکتا ہے، یا مشاعرے میں شرکت کے لیے خط ہو سکتا ہے. یہاں پر ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو رہی ہوگی، اس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو مزید شیئر کیجیے گا. تھینک یو.